السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن بطوطہ چینل۔ دوستو، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں چنگیز خان کے بارے میں، جس کے ظلم کی داستان نامکمل ہے۔ دوستو، چنگیز خان تاریخ عالم میں دہشت، خوف اور بربریت کا ایک بھیانک باب تھا۔ ویوز: چنگیز خان کی تاریخ پیدائش 1162 ہجری ہے، جبکہ چنگیز خان کا انتقال 1227 ہجری میں ہوا۔ ویوز: دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہونے والا یہ چنگیز خان، جس کا اصلی نام تیموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ دوستو، صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد کے ساتھ ساتھ منگولوں کے قبائل بھی آباد تھے۔ دوستو، منگولوں کے ایک قبیلہ میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تیموچن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کیں کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور 12 سینگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ ویوز: سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ دوستو، جب تیموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ویوز: ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی ماں کو لے کے اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ دوستو، اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ ویوز: یہی وجہ تھی کہ تیموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ ویوز: جب 1175 ہجری کو جب وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ دوستو، پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ ویوز: چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے، وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا، ایک مرتبہ 1214 ہجری اور ایک مرتبہ 1218 ہجری میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ ویوز: چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واپس ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فسیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا، ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ویوز: 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اور اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔
اور اسی طرح 1227 ہجری میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ویوز چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم تھا۔ جب کسی شہر میں یا کسی علاقے میں فتح کر لیتے تو وہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ چنگیز خان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مسلمانوں پر ایک عذاب تھا، جس کی اصل حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ چنگیز خان کے کچھ تاتاری آدمی اپنی تجارت کی غرض سے جب خوارزم کی طرف نکلے تو خوارزم کے بادشاہ علاؤ الدین خوارزم کے ایک گورنر نے انہیں لوٹ لیا، اور جب چنگیز خان نے فریاد لے کے اپنے ایک وفد کو علاؤ الدین خوارزم کی طرف بھیجا، الدین خوارزمی نے اس وفد کے ہر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور صرف ایک آدمی کو زندہ چھوڑا، اور اس کے ساتھ سلوک یہ کیا، اس کی آدھی مونچھ، آدھے بال اور آدھے سر کے بال کاٹ کے اسے چنگیز خان کی طرف بھیج دیا اور کہا یہ اس کا انصاف ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ چنگیز خان شکار کر رہا تھا، اور جب وہ شکار سے فارغ ہوا، اسے پتہ چلا تو وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں کے بادشاہ، اے مسلمانوں کے اللہ، تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا، یعنی کہ مسلم ممالک پر اس نے فوج کشی کی، تو جہاد کے لیے بہت سے آدمی باہر نکلے۔ انہی آدمیوں میں سے ایک اللہ والے جب جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے کافر جماعت، ان ظالموں پہ ٹوٹ پڑو، انہیں ختم کر دو۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کی قبر پر اس کے بیٹوں کی طرف سے جوان لڑکیوں اور گھوڑوں کو ذبح کیا گیا جو کہ اس کے نام سے منسوب تھے۔ دوستو، منگول اتنے قاتل اور اتنے سفاک اور بے رحم دل تھے کہ بچوں تک کو نہیں بخشتے تھے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل ابن بطوطہ کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، کیونکہ میں اسی طرح کی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اس چھوٹے سے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔